گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹس. ہم لیکچر کو کنٹینیو کریں گے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ڈفرینس بٹوین کامرس, ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ آتا ہے ڈپینڈنس. جو ہمارا کامرس ہوتا ہے یہ فنش گڈس پہ اور ڈپینڈ کرتا ہے. کامرس میں ہم جو ہے وہ فنش گڈس کو جو ہے وہ آگے سیل کرتے ہیں اپنے اینڈ کنزیومر تک. اوکے. جو ٹریڈنگ ہوتی ہے, ٹریڈنگ میں فنش گڈس بھی ہوتی ہیں, سم ٹائمز سیمی فنش گڈس بھی ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی گڈس ہیں جو سیمی فنش جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوتی ہیں. تو سیمی فنش بھی ہوتی ہیں, فنشڈ بھی ہوتی ہیں, اور سم ٹائمز را مٹیریل کی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے. اوکے. تو لیکن یہ جاتا ڈائریکٹ اینڈ کنزیومر کو ہے. جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, جو انڈسٹریز ہوتی ہیں ہماری, اوکے, انڈسٹریز کی جو ڈپینڈنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے را مٹیریل پہ. انڈسٹریز کو را مٹیریل ریسورس چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ آگے فنش گڈ بنائے گی, کیونکہ انڈسٹری فنش گڈز لے کے آگے سیل نہیں کرتی, وہ اسکریچ سے پروڈکٹ کو بناتی ہے. اس طرح سے ڈپینڈنس ہوتی ہے. اوکے. نیکسٹ ہے ہمارا یوٹیلیٹی. یوٹیلیٹی یعنی فائدہ, ویلیو عام زبان میں. کامرس جو ہے وہ پلیس یوٹیلیٹی کریٹ کرتی ہے. بیسیکلی کامرس جو ہے وہ یو کڈ سے ایڈ ٹو ٹریڈ کرتی ہے عام زبان میں. تو اس میں جو پلیس کی یوٹیلیٹی ہوتی ہے یہ بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ بزنسز کو اینڈ کنزیومرز کو مل جاتا ہے. جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں پوزیشن کی یوٹیلیٹی ہوتی ہے, بیکاز یہ ڈائریکٹ جو اینڈ کنزیومر تک پوزیشن جاتا ہے. کامرس فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ساری ایکٹیویٹیز کو, یو کڈ سے سارے ہرڈلس کو پار کرنے میں, تاکہ اینڈ کنزیومر تک پروڈکٹ چلا جائے. تو یہ پھر پلیس اور پروسیس کی یوٹیلیٹی دیتی ہے. نیکسٹ جو انڈسٹریز ہیں یہ فارم یا شیپ کی یوٹیلیٹی دیتی ہیں, کیونکہ یہ را مٹیریل لیتی ہیں, اس کے بعد کسی فنش فارم میں, کسی پرٹیکولر فارم میں, شیپ میں گڈ بنا کے کنزیومر کو دیتی ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے, اسے یوٹیلیٹی جنریٹ کرے اپنے لیے, اپنی کوئی نہ کوئی نیڈ یا وانٹ کو جو ہے یا ڈیزائر کو فلفل کرے. گریڈنگ کی بات کریں تو کامرس تھرڈ گریڈ انڈسٹری کہلاتی ہے, ٹریڈ بھی تھرڈ گریڈ انڈسٹری کہلاتا ہے, یہ فرسٹ گریڈ انڈسٹری کہلاتی ہے, فرسٹ اینڈ سیکنڈ گریڈ. اوکے. اسٹافنگ دا سیلس فورس اینڈ ایجنٹس. اسٹافنگ پروسیس ہوتا ہے لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کا, ہیومن ریسورس کو امپلائی کرنے کا. جو ہیومن ریسورس امپلائڈ ہو جاتے ہیں ان کو ہم اسٹاف کہتے ہیں. اسٹاف کامرس کے لیے ہمیں سیلس پرسنس کی ضرورت ہوتی ہے, ایجنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ میکسیمم جو ہے وہ سیل کیا جا سکے اس کو, پروڈکٹس کو. اوکے. ٹریڈنگ میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے سیلز آرگنائزیشن کی, تاکہ گڈس کو سیل کیا جا سکے, ایکسچینج کیا جا سکے. ٹریڈنگ میں ایسا ہوتا ہے. بیسیکلی ٹریڈنگ سم ٹائمز اور مور آف دا ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے بگر اسکیل میں بھی آ جاتی ہیں. یو کڈ سے کہ لارج کوانٹٹی میں جب آپ گڈس کو سیل کر رہے ہیں تو اس میں موسٹ آف دا ٹائمز ٹریڈنگ آ جاتی ہے. تو یہ ڈائریکٹ زیادہ تر ٹارگٹ کرتے ہیں آرگنائزیشنس کو. اور انڈسٹری میں جو سٹاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسکلڈ لیبر, اسکلڈ انجینئرز وغیرہ. اوکے. پروفیشنلز, ان یہ سب ہوتے ہیں کیونکہ یہ پروڈکٹس جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. یہ سٹاف آپ کو, یہ لوگ ریکوائر ہوتے ہیں. مشینز کی بات کریں, کامرس میں اور ٹریڈنگ میں آپ کو مشینز کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ چاہیے ہوتے ہیں, سیلس فورسز چاہیے ہوتی ہیں. چاہے آپ میجر آرگنائزیشنس کو ٹارگٹ کر لیں, آپ انڈیویجولز ہائر کر لیں, جو بھی آپ کر لیں, یا آرگنائزیشنس کے ساتھ آپ اپنے کانٹریکٹس کر لیں, جس طرح سے بھی کر لیں. اب آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا بزنس بی ٹو سی ہے, بی ٹو بی ہے, اس طرح سے کر کے. اوکے. تو لیکن جو انڈسٹری ہوتی ہے, انڈسٹری مشینریز کے اوپر, پلانٹس کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے گڈس پروڈیوس کرنی ہوتی ہے, انوینٹری پروڈیوس کرنی ہوتی ہے. ایلیمنٹس کی بات کریں تو کامرس جو ہے وہ بزنس کا ایلیمنٹ ہے, ٹریڈ کامرس کا ایلیمنٹ ہے, اور انڈسٹری بھی بزنس کا ایلیمنٹ ہے. ٹیکنالوجی کی بات کریں تو کامرس جو ہے وہ سیل ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹیکنالوجی اس طرح سے عام زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی سیلز کو بوسٹ کرنا ہے.
ٹیکنالوجی یو کڈ سے وربلی آپ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کو بوسٹ کرنے کے لیے کہ ورڈ میں جب آپ یوز کریں کائنڈ آف کہ آپ کو پھر اس سے فائدہ ہو، تو کامرس کے لیے آپ کی سیل اسٹرینتھن ہونی چاہیے. جو انڈسٹری ہوتی ہے، یہ ماڈرن ٹیکنالوجی، انوویٹیو مشینری اور انوویٹیو ٹیکنیکس وغیرہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. پھر جو ہے آپ بہتر جو ہے اپنا بزنس جو ہے وہ رن کر سکتے. اور جو ٹریڈ ہوتی ہے ڈپینڈز آن پرزرونگ ٹیکنالوجی فار گڈس. ٹریڈنگ میں جو ہے آپ نے موسٹ آف دا ٹائمس جو ہے وہ گڈس کو پرزرو کرنا ہوتا ہے. وہ آپ کے لیے کافی جو ہے وہ یہ کچھ سے شارپن اپ ہونی چاہیے آپ کی اسکل. آپ کی پرزرونگ وغیرہ اچھی ہونی چاہیے. بائنگ اینڈ سیلنگ کے بیچ جو ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے گڈ سے ریلیٹڈ آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی. آپ نے ان کو صحیح طریقے سے پرزرو کر کے رکھنا ہے تاکہ ان کی جو کوالٹی ہے وہ خراب نہ ہو، ان میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو، ویسٹیج وغیرہ نہ ہو، تاکہ آپ ڈائریکٹ ان کنزیومر کو سیل کریں تو کوئی پرابلم نہ ہو. زیادہ تر ٹریڈنگ میں بگ اماؤنٹ میں، لارج اماؤنٹ میں چیزیں سیل کی جاتی ہیں دوسرے بڑے بڑے کسٹمرز کو. تو اس میں پھر اسی طرح سے اس کو پرزرو کر کے اس طرح سے اس کو ویئر ہاؤس کر کے سیو کر کے رکھنا ہوتا ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے 2 پارٹس میں. ڈفرینس بٹوین کامرس، ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. تھینک یو سو مچ. کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیں.